رات کی خاموشی تھی، ریگ بدر پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 313 تھکے ہوئے انسان اور ان کے سامنے 1000 کا مسلح لشکر۔ یہ سوال نہیں تھا کہ تعداد کس کی زیادہ ہے، اصل سوال یہ تھا کہ فتح کس کی ہوگی۔ کیا صرف تعداد فیصلہ کرتی ہے، یا ایمان، یا پھر وہ مدد جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی؟ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں زمین پر کمزور کھڑے تھے اور آسمان ان کے ساتھ تھا۔ یہ ہے معرکہ بدر، 313 بمقابلہ 1000۔ ہجرت کو ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے تھے۔ مسلمان مدینہ میں نئے تھے، وسائل محدود تھے اور خطرات ہر طرف سے منڈلا رہے تھے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو کبھی چین سے جینے نہیں دیا تھا۔ ان کا مال ضبط ہو چکا تھا، ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، اور اب صرف مسلمانوں کا وجود ہی قریش کے لیے خطرہ سمجھا جانے لگا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں مدینہ خبر پہنچی۔ قریش مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا اور اس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا، لیکن یہ کوئی باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں تھا، نہ کسی بڑے مارکے کی تیاری، نہ مکمل ساز و سامان، نہ بڑا لشکر، صرف چند جانثار اور ایک مضبوط نیت۔ ابو سفیان کو خطرے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ قافلہ تو بچ گیا، لیکن قریش کے غرور کو چوٹ لگ چکی تھی۔ مکہ میں اعلان کر دیا گیا جنگ کے لیے نکلنے کا، بدر تک مسلمانوں کو سبق سکھانے کا۔ نتیجہ فوراً سامنے آیا۔ 1000 جنگجو، 600 زرہیں، 100 گھوڑے، اونٹ، ہتھیار اور مکمل ساز و سامان۔ یہ لشکر صرف لڑنے نہیں آیا تھا، یہ اپنی برتری دکھانے آیا تھا، یہ اپنی طاقت منوانے آیا تھا۔ اور بدر کے قریب آ کر 2 لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بدر ایک خشک اور کھلا علاقہ تھا، چند کنویں تھے اور پانی ہی سب کچھ تھا۔ یہیں ایک خاموش مگر فیصلہ کن فیصلہ ہوا۔ حضرت حباب بن منذر کی رائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے قریب پڑاؤ ڈلوایا۔ یوں کنویں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ محض جنگی قدم نہیں تھا، یہ حکمت تھی۔ رات چھا گئی، مسلمانوں پر نیند طاری ہوئی۔ یہ خوف کی نیند نہیں تھی، یہ سکون کی نیند تھی۔ قرآن بتاتا ہے یہ اطمینان اللہ کی طرف سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا میں کھڑے رہے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ تاریخ بدلنے والی دعا تھی۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ مقابلہ مختصر تھا مگر اثر گہرا۔ قریش کے تینوں جنگجو مارے گئے۔ یہ صرف نقصان نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی دھچکا تھا جو پورے لشکر پر چھا گیا۔ یہیں سے جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ اب دونوں طرف سے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے تیر اندازی سے آغاز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح تھی کہ قریب آئے بغیر حملہ نہ کیا جائے۔ یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ کم تعداد کے ساتھ براہ راست ٹکر سے بچنا ضروری تھا۔ قریش کے گھوڑے ریت میں الجھنے لگے، مسلمان پیدل تھے اور میدان سے واقف تھے۔ پانی کے کنویں مسلمانوں کے پاس تھے۔ قریش کو اب اندازہ ہونے لگا کہ یہ مقابلہ آسان نہیں۔ قیادت میں اختلاف بڑھنے لگا، کچھ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، کچھ ضد پر قائم تھے۔ مسلمان ایک قیادت کے تحت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب کے لیے حتمی تھا۔ اسی دوران قریش کی صفیں ٹوٹنے لگیں، ان کے علم بردار گرتے گئے۔ عرب جنگوں میں علم کا گرنا لشکر کے حوصلے کے ٹوٹنے کے برابر ہوتا تھا۔ دوپہر تک قریش کا لشکر واضح دباؤ میں آ چکا تھا۔ کئی بڑے سردار مارے جا چکے تھے، ابو جہل بھی ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ قریش کے لیے فیصلہ کن دھچکا تھا۔ اب میدان میں منظم مزاحمت باقی نہیں رہی تھی۔ قریش نے پسپائی اختیار کی۔ نتیجہ بالکل واضح تھا، 70 قریشی مارے گئے، 70 قیدی بنے۔ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر نقصان محدود رہا۔ یہ فتح محض تلوار کی نہیں تھی، یہ نظم، درست حکمت عملی اور مضبوط قیادت کا نتیجہ تھی۔ مزید اسلامی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں
अगली वीडियो किस पर बनाएं?